السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال الله تعالى في مقام آخر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرات گرامی، اللہ رب العالمین کا بے حد شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو توفیق دی کہ رات کی تنہائی میں ہم شب بیداری کر کے اب اپنے رب کے پروردگار کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں سے راضی ہو جائے، ہمارے نفس کا تزکیہ کر دے، ہمارے غلطیوں کو معاف کر دے اور ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق دے دے۔ حضرات، کام کرنے کے لیے بہت ساری باتیں کہی جا چکی ہیں، بتائی جا چکی ہیں کہ ہم کو کیا کیا کرنا ہے۔ نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے، حج کرنا ہے، عمرہ کرنا ہے، اچھے اخلاق پیش کرنے ہیں، بہت ساری باتیں بتائی گئیں۔ آج میں چاہتا ہوں کہ کچھ ایسی باتیں میں آپ کو بتاؤں جس سے رکنا انسان کے لیے ضروری ہے، اس لیے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان بہت کام کر لیتا ہے، نماز پڑھ لیتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج اور عمرے کرتا ہے، لیکن کچھ خامیاں، کچھ کمزوریاں اس کے اندر ایسی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ ثواب سے محروم ہو جاتا ہے۔ ہمارے بہت سارے مصلی، بہت سارے لوگ، بہت سارے مسلمان بھائیوں کو میں نے دیکھا ہے کہ بیچارے نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد مسجد سے باہر نکلتے ہیں، مسجد سے باہر نکلنے سے پہلے ہی وہ ساری نیکیاں ختم کر دیتے ہیں، غیبت کر کے، چغلی کر کے، کسی کو گالی دے کر کے، کسی کو دکھ دے کر کے، کسی کے ساتھ بدزبانی کر کے۔ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، ہمیں اپنے اخلاق کو بہت بلند کرنا چاہیے۔ کچھ ایسی اخلاقی کمزوریاں ہمارے اندر ہیں جو ہماری نیکیوں کو برباد کر دیتی ہیں۔ اسی مناسبت سے قرآن مجید کی ایک اہم آیت میں نے پڑھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو زیادہ گمان کرنے سے بچو۔ ان بعض الظن اثم، بعض گمان گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زیادہ گمان کرنے سے منع کیا ہے۔ جو چیز زیادہ ہوتی ہے اس کے اندر خامیاں ہو جاتی ہیں۔ کوئی بھی چیز زیادہ ہونا
اکثر پریشانی کا سبب بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا زیادہ گمان نہ کرو، اس لیے کہ بعض گمان گناہ ہے، سارے کے سارے گمان گناہ نہیں ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ گمان کی دو قسمیں ہیں، حسن ظن اور بد ظن۔ حسن ظن کسے کہتے ہیں؟ کسی کے بارے میں ہم اچھا تصور کریں، کسی کے بارے میں ہم نیک سوچ رکھیں، اس کو کہتے ہیں حسن ظن۔ بھئی میں آپ کے تعلق سے بہت حسن ظن رکھتا ہوں، آپ کے تعلق سے میں ہمیشہ اچھا سوچتا ہوں۔ ایک ہوتا ہے بد ظن، بدگمان، فلاں آدمی آپ کے بارے میں بدگمان ہے۔ تو حسن ظن رکھنے والے اس دنیا میں بہت کم ہیں۔ کوئی بھی آدمی کسی کے بارے میں اچھا گمان بہت کم رکھتا ہے، زیادہ تر بدگمانی ہی کرتا ہے۔ اس کے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے کھانے پینے ترقی تنزلی اکثر کے تعلق سے لوگ بدگمانی کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زیادہ گمان کرنے سے منع کیا۔ زیادہ گمان کریں گے تو بدگمانی ہوگی۔ ہمارے لوگوں کی عادت ہے، ہم ایک دوسرے کے بارے میں بدگمانی کرتے ہیں۔ دو آدمیوں کا آپس میں کسی مسئلے میں اختلاف ہو گیا، دو آدمیوں کا آپس میں کسی مسئلے میں جھگڑا ہو گیا، زید کا اور بکر کا۔ اب زید یہ چاہتا ہے کہ بکر چونکہ میرا دشمن ہے اس لیے سارے لوگ اس کو اپنا دشمن سمجھیں، اور بکر یہ سمجھتا ہے کہ زید میرا دشمن ہے اس لیے سارے لوگ زید کو اپنا دشمن سمجھیں۔ بھئی جھگڑا تو زید اور بکر کا ہے، ہمارا تو نہیں ہے نا۔ یہی وجہ ہے کہ دو آدمی جس کے درمیان آپس میں اختلاف ہو گیا ہے، اگر ہم زید کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو بکر سمجھتا ہے کہ مولوی صاحب زید کی طرف ہو گئے ہیں، اگر ہم بکر کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو زید سمجھتا ہے کہ مولوی صاحب بکر کی طرف ہو گئے، حالانکہ یہ بدگمانی ہے۔ بھئی جھگڑا زید اور بکر کا ہے، ہمارا تو نہیں ہے، ہمیں تو زید بھی ہونا بکر بھی ہونا۔ بتائیے یہ بدگمانی پائی جاتی ہے کہ نہیں؟ اختلاف آپ کا ہے، انتشار آپ کا ہے، جھگڑا آپ کا ہے، آپ سب کے بارے میں بدگمانی کرنے لگے۔ جو بھی آپ کے دشمن کے ساتھ، جو بھی آپ کے مخالف پارٹی کے ساتھ بیٹھتا ہے آپ اس کو اپنا دشمن سمجھنے لگتے ہیں، حالانکہ وہ آپ کا دشمن نہیں ہے۔ کسی مخالف کے ساتھ بیٹھنا، کسی مخالف سے بات کرنا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ آپ کا دشمن ہے وہ۔ یہ بدگمانی ہمارے اندر پائی جاتی ہے، بہت سارے لوگ اس بدگمانی میں زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے میرے بھائیوں۔ لوگوں کے تعلق سے اپنے دل کو ہمیشہ صاف رکھو۔ یہ دل ہے نہیں، یہ جب تک صاف نہیں ہوگا انسان کا کوئی بھی عمل اس کو فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا الا ان فی الجسد مضغۃ فاذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ۔ سنو، جسم کے اندر گوشت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے، اذا فسدت فسد الجسد کلہ، جب وہ بگاڑ جاتا ہے، اس کے اندر بگاڑ ہو جاتا ہے تو سارا بدن بگاڑ کا شکار ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور جب یہ صحیح رہتا ہے تو پورا جسم صحیح رہتا ہے۔ آج طبی اعتبار سے بھی انسان کو کوئی دوسری بیماری ہو تو انسان کے جسم پر اتنا فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن انسان کے ہارٹ کا معاملہ آ جائے، دل کا معاملہ آ جائے، پوری زندگی خطرے میں پڑ جاتی ہے کہ نہیں؟ ہاتھ ہے، آنکھ ہے، کان ہے، ناک ہے، کمزوریاں ہیں، نقصان ہے، لیکن انسان کی زندگی خطرے میں نہیں رہتی ہے۔ لیکن جب انسان کے ہارٹ کا معاملہ آ جاتا ہے، دل کا معاملہ آ جاتا ہے تو انسان کی زندگی خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سنو، گوشت کا ایک ٹکڑا دل ہے نا، وہ صحیح رہا تو پورا جسم صحیح رہتا ہے، وہ گڑبڑ ہو گیا تو پورا جسم گڑبڑ ہو جاتا ہے۔ الا وہی القلب، سنو یہ دل ہے، دل کو ہمیشہ صاف رکھو، دل کو ہمیشہ پاک رکھو، دوسروں کے تعلق سے ہمیشہ نیک تصور کرو۔ ہماری خامیاں، ہماری غلطیاں، میرے بھائیوں، واعظ و نصیحت کرنا، اجتماع کی مجلس منعقد کرنا، اس کا مطلب نہیں ہوتا میٹھی میٹھی باتیں بتا دیں آپ خوش ہو کر چلے جائیں، مولوی صاحب ماشاءاللہ بہت اچھا بتائیں، نہیں۔ اجتماع کا مقصد ہے کہ ہماری اصلاح ہو،
اجتماع کا مقصد ہے کہ ہماری غلطیاں ہم کو بتائی جائیں تاکہ ہم ان سے بچنے کی کوشش کریں۔ جب تک غلطیاں بتائی نہیں جائیں گی ہم کو معلوم نہیں ہوگا، اس لیے کہ انسان غلطیوں کا احساس نہیں کرتا، تو یہ بدگمانی ہمارے درمیان پائی جاتی ہے، ہر کس و ناکس کے درمیان، چھوٹے بڑے کے درمیان، مرد و عورت کے درمیان، عالم و جاہل کے درمیان، ہر ایک کے درمیان یہ چیز پائی جاتی ہے۔ ایک دوسرے کو دیکھ کر کے بدگمانی کرتا، ایک آدمی دیکھتے ہی دیکھتے ترقی کر گیا، اب آدمی بدگمانی کرنے ہوتا، یہ اتنا ترقی کیسے کر گیا؟ ہو نہ ہو کچھ گڑبڑ ہے۔ ارے بھائی کس نے آپ کو یہ حق دیا کہ کسی کے بارے میں بدگمانی کریں؟ اس کا اپنا پرسنل معاملہ ہے، اس کی اپنی نجی زندگی ہے، دوسروں کے معاملات میں انٹرفیئر کرنے کا حق کس نے دیا آپ کو؟ دوسروں کے تعلق سے ہمیں بدگمان نہیں ہونا چاہیے۔ بدگمانی بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو زیادہ گمان کرنے سے بچو، ان بعض الظن اثم، بعض گمان گناہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، اپنے آپ کو بدگمانی سے بچاؤ، اس لیے کہ بدگمانی بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا جھوٹ ہے، سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ بدگمانی انسان کو نہیں کرنا چاہیے، لیکن بہت سارے ہمارے بھائی لوگوں کو بدگمانی کرنے کا موقع بھی دیتے ہیں۔ بدگمانی کرنا بھی نہیں چاہیے اور بدگمانی کا موقع بھی نہیں دینا چاہیے۔ مثال کے طور پر ہم کو کولڈ ڈرنک پینا ہے، اسپرائٹ پینا ہے، ٹھنڈا پینا ہے، کسی بھی دکان پر ہم کو مل سکتا ہے۔ اگر آپ بیئر بار میں بیٹھ کر کے، شراب کی دکان میں بیٹھ کر کے وہاں سے ٹھنڈا پی کر نکلیں گے، اسپرائٹ پی کر نکلیں گے، پیپسی پی کر نکلیں گے، آپ نے پی ہے پیپسی، اسپرائٹ جائز ہے، لیکن آپ نے پی کہاں ہے؟ بیئر بار میں بیٹھ کر کے، میں خانے میں بیٹھ کر آپ نے پی ہے۔ جب آپ میں خانے سے صحیح چیز پی کر نکلیں گے، دیکھنے والا کیا سوچے گا؟ یہ آدمی شراب پینے گیا تھا۔ آپ کو پیپسی پینا تھا، آپ کو اسپرائٹ پینا تھا، آپ کسی بھی دکان پر پی سکتے تھے، بیئر بار میں جانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو بدگمانی کرنا بھی گناہ ہے اور لوگوں کو بدگمانی کا موقع بھی نہیں دینا چاہیے۔ آج ہم ان چیزوں کا خیال نہیں کرتے ہیں، آج ہم ان چیزوں کا احتیاط نہیں کرتے ہیں۔ ہمارے اندر ایک اور بہت بڑی کمزوری ہے، ہم چونکہ حق پر ہیں اس لیے ہمارے اندر ایک فخر آ جاتا ہے، ایک تکبر آ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم نے بیئر بار میں بیٹھ کر کے ٹھنڈا پیا، اسپرائٹ پیا، کوئی ہم کو بتاتا ہے آپ کو وہاں نہیں جانا چاہیے، کیا میں غلط تھوڑی نہ ہوں؟ کوئی غلط سمجھے گا تو سمجھتا رہے۔ یہ مزاج غلط ہے، اس مزاج کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ یہ مزاج اچھے لوگوں کا مزاج نہیں ہے۔ جس چیز سے لوگوں کے اندر شک و شبہ پیدا ہو جائے، جس چیز سے لوگوں کے اندر بدگمانی پیدا ہو جائے، ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے۔ ہم حق پر ہیں، 100% حق پر ہیں، لیکن ہم نے لوگوں کو بدگمانی کرنے کا موقع دیا، ہم نے لوگوں کو اپنے تعلق سے بدگمان کر دیا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ رمضان کا مہینہ ہے، آخری عشرہ ہے، الحمدللہ ہم بھی رمضان کے مہینے میں ہیں، آخری عشرے میں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی ایک بیوی آپ سے ملنے کے لیے آئی۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے، اس کی بیوی اس سے ملنے آنا چاہے تو آ سکتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی سے ملا، ملاقات کی، جو کچھ بھی بات کرنا تھا بات کرنے کے بعد اپنی بیوی کو بھیجنے کے لیے مسجد کے گیٹ تک گئے۔ مدینے کی سرزمین ہے، مسجد نبوی میں اللہ کے رسول اعتکاف بیٹھے ہوئے ہیں، اور اپنی بیوی کو بھیجنے کے لیے کہاں گئے ہیں؟ مسجد نبوی کے دروازے پر۔ آپ نے دیکھا کہ سامنے گلی میں 2 صحابی کھڑے ہیں، اور انہوں نے اللہ کے رسول کو آپ کی بیوی کے ساتھ دیکھ لیا۔ رات کا معاملہ ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں،
مدینے کی سرزمین میں کوئی صحابی نبی کے بارے میں بدگمانی کر سکتا تھا؟ مسجد نبوی کے گیٹ پر حالت اعتکاف میں رمضان کے مہینے میں؟ بالکل ناممکن، امپاسبل، ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ لیکن نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں صحابی کو بلوایا اور کہا یہاں آؤ، اور آنے کے بعد بتایا یہ میری بیوی ہے، مجھ سے ملنے آئی تھی، میں ان کو گیٹ پر چھوڑنے آیا ہوں، میرے بارے میں بدگمانی مت کرنا۔ اللہ اکبر! کائنات کا امام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے کہہ رہے ہیں میرے بارے میں بدگمانی مت کرنا، میری بیوی تھی، مجھ سے ملنے آئی تھی۔ اللہ اکبر! صحابہ کرام پریشان ہو گئے، کہا اللہ کے رسول آپ کیا بات کر رہے ہیں، ہم آپ کے بارے میں بدگمانی کریں گے؟ کہا نہیں، شیطان انسان کے رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے، تمہارے دل میں بدگمانی پیدا ہو سکتا ہے، تمہارے دلوں میں شک و شبہ پیدا ہو سکتا ہے۔ شیطان انسان کے دلوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے، اس کے رگوں میں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ میری بیوی تھی، مجھ سے ملنے آئی تھی۔ آج ہم کیا سوچتے ہیں، ہم حق پر ہیں، جس کو جو سمجھنا ہے سمجھے۔ نہیں، جب آپ کے بارے میں لوگوں نے بدگمانی کی تو آپ اس کی وضاحت کریں۔ آپ کسی مسجد کے صدر ہیں، سیکریٹری ہیں، خزانچی ہیں، کسی تنظیم کے ذمہ دار ہیں، کسی سینٹر کے ذمہ دار ہیں، اگر لوگ، اللہ نہ کرے، اگر لوگ آپ کے تعلق سے شک و شبہ میں ہیں، آپ کے تعلق سے لوگ غلط گمانی کر رہے ہیں، تو آپ اس کی وضاحت کریں۔ وضاحت کرنے سے آپ کی عزت اور بڑھ جائے گی۔ اور اگر آپ وضاحت نہیں کریں گے، میں صحیح ہوں، 100% صحیح ہوں، جس کو جو سمجھنا ہے سمجھے، آپ لاکھ صحیح رہیں، 100% صحیح رہیں، پھر بھی لوگ آپ کو غلط ہی سمجھیں گے۔ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ کبھی بھی انسان کو بدگمانی نہیں کرنا چاہیے، ہم کو بھی بچنا چاہیے تاکہ لوگ ہمارے بارے میں بدگمان نہ ہوں۔ کبھی بھی ہم کو بدگمانی کا موقع نہیں دینا چاہیے۔ یہ بدگمانی جو ہے یہیں سے شروع ہوتی ہے برائی۔ سب سے پہلے انسان کسی کے بارے میں بدگمان ہوتا ہے۔ اب بدگمان تو ہو گیا، آپ کو دیکھ کر کے اس نے اپنے دل میں ایک بات سوچ لی، صحیح ہے کہ نہیں، یہ غلط مسئلہ ہے۔ جب ہم آپ کے بارے میں بدگمان ہو گئے تو ہم اپنی بدگمانی کو مضبوط کرنے کے لیے دوسرے نمبر پر دوسری سیڑھی کیا کہا؟ جاسوسی۔ حقیقت نہیں ہے، آپ صحیح ہیں یا غلط ہمیں معلوم نہیں ہے، لیکن ہم نے آپ کو غلط سمجھ لیا، تو اب آپ کی غلطی ہم کو پتہ لگانی ہے کہ نہیں، کیونکہ ہم آپ کو غلط سمجھ رہے ہیں۔ تو بدگمانی کے بعد دوسری پیڑھی، دوسری سیڑھی جو ہے وہ کیا ہے؟ جاسوسی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو زیادہ گمان کرنے سے بچو، ان بعض الظن اثم، بعض گمان گناہ ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ فرمایا ولا تجسسوا، جاسوسی نہ کرو۔ بدگمانی کرو گے تو جاسوسی ضرور کرو گے، اس لیے کہ یہ انسان کی فطرت ہے۔ جب انسان بدگمانی کرتا ہے تو آٹومیٹک اپنے بدگمانی کو ثابت کرنے کے لیے وہ کیا کرتا ہے؟ جاسوسی کرتا ہے، کمزوریوں کا پتہ لگاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جاسوسی کرنے سے منع کیا ہے۔ ہمارے نبی نے بھی فرمایا ولا تجسسوا، جاسوسی نہ کرو۔ جاسوسی کرنا اسلام میں حرام ہے، لیکن آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ دوسروں کی جاسوسی کرتے ہیں۔ دو آدمی بات کر رہے ہیں، ان کا اپنا پرسنل معاملہ ہے، ہم سے کیا لینا دینا ہے، لیکن آدمی نے کان لگا کے سن رہا ہے وہ دونوں کیا بات کر رہے ہیں۔ بھئی کیا حق ہے آپ کو؟ کیا حق ہے آپ کو دو آدمیوں کی بات سننے کا؟ لوگ ڈاکومنٹس تیار کرتے ہیں، آدمی جاسوسوں کے ذریعے سے اس کے ڈاکومنٹس کا پتہ لگاتا ہے، کیا ہے، کتنے میں لیا ہے، کہاں لیا ہے، کس سے لیا ہے، خریدنے والا کون ہے، بیچنے والا کون ہے۔ آپ کیوں جاسوسی کر رہے ہیں؟ کیا حق ہے آپ کو؟ آج مسلمانوں میں یہ بیماریاں پائی جا رہی ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم مسلمان ہیں، اللہ کو ماننے والے، نبی کو ماننے والے، کتاب کو ماننے والے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر ہمارا ایمان ہے۔ ہم اس طرح کی حرکتیں کریں یہ مناسب نہیں ہے۔ تو یہ بیماریاں ہمارے اندر ہیں۔ آج میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کو بتاؤں
کہ ہماری بیماریاں کیا کیا ہیں، ہم کو ان کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ بدگمانی ہم کرتے ہیں، اس کو ہم دور کریں۔ جاسوسی ہم کرتے ہیں، اس کو ہم دور کریں۔ جاسوسی اسلام میں حرام ہے۔ دوسروں کی کمزوریاں پتہ لگائیں۔ ہمارے مذہب نے تو یہ بتایا ہے کہ کسی کی کمزوری اگر تمہیں معلوم بھی ہو جائے تو اس کو چھپا دو۔ اللہ اکبر، کتنا پیارا مذہب ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون بیدہ ولسانہ۔ مسلمان تو حقیقت میں وہی ہے جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان بھائی محفوظ رہیں۔ آج نہ ہمارے ہاتھ سے مسلمان محفوظ ہے، نہ ہماری زبان سے محفوظ ہے ہمارے اندر خامی۔ ہم کو ماننا پڑے گا، ہم اس بات کو تسلیم کریں کہ ہم غلطی کر رہے ہیں۔ جاسوسی کرنا، لوگوں کی کمزوریاں پتہ لگانا، ادھر کی بات ادھر کرنا جا کر کے، ہمیں تو یہ چاہیے تھا کہ کسی کی کمزوری اگر ہم کو معلوم ہو جائے تو ہم اس کو چھپا دیں۔ ایک آدمی کی کمزوری آپ کو معلوم ہو گئی، جاسوسی کر کے آپ نے ایک آدمی کی کمزوری کا پتہ لگا لیا۔ اخلاقی طریقہ یہ ہے کہ آپ خاموش رہیں، آپ اس کی برائی پر، اس کی کمزوری پر پردہ ڈال دیں، یہی سنت طریقہ ہے۔ لیکن اگر آپ نے اس کو ذلیل کر دیا، آپ نے لوگوں کے بیچ میں اس کی برائی کر دی، کتنے آدمیوں کے بیچ میں ذلیل ہوگا وہ؟ زیادہ سے زیادہ 2 آدمی، 5 آدمی، 10 آدمی، 1000 آدمی، 10,000 آدمی، 20,000 آدمی، 50,000 آدمی، اس سے زیادہ تو نہیں ہوگا نا۔ بنگلور کا سب سے بڑا حادثہ ہو جائے، کیا بنگلور کے سارے لوگوں کو معلوم ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ دنیا میں کوئی انسان، کوئی ایسا حادثہ ہے ہی نہیں جس میں 100% لوگوں کو خبر ہو جائے۔ ایک آدمی کو آپ زیادہ ذلیل کریں گے، بہت کریں گے، بہت کریں گے، 10، 20، 50 ہزار آدمیوں کے بیچ میں ذلیل کریں گے نا، اتنا ہی نا بس۔ لیکن اس کا انجام کیا ہونے والا ہے معلوم ہے؟ اس کا انجام کتنا بھیانک ہونے والا آپ کو معلوم ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے ایک بھائی کی برائی پر پردہ ڈال دیا تو اللہ تعالیٰ آپ کی برائی پر بھی پردہ ڈال دے گا۔ صحیح حدیث ہے کہ نہیں؟ اور اگر آپ نے کسی کی کمزوری کو معلوم کر کے لوگوں کے درمیان اس کو ذلیل کر دیا، رسوا کر دیا، آپ بہت خوش ہیں کہ فلاں آدمی کو ہم نے ذلیل کیا ہے۔ کتنے لوگوں کے بیچ میں؟ زیادہ سے زیادہ 10، 20، 50 ہزار لوگوں کے، بہت زیادہ ہو گیا 10، 20، 50 ہزار لوگوں کے بیچ میں۔ لیکن کل قیامت کا دن ہوگا، اولین اور آخرین کا اجتماع ہوگا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر کے آج تک، اور آج کے بعد سے لے کر کے قیامت کی صبح تک جتنے انسان پیدا ہوں گے، سارے کے سارے لوگ میدان محشر میں حاضر ہوں گے۔ ایک آدمی بھی غیر حاضر ہوگا؟ ایک آدمی بھی غیر حاضر نہیں ہوگا۔ آپ نے ایک آدمی کو ذلیل کیا، 50,000 لوگوں کے بیچ میں قیامت کا وہ ہولناک منظر، آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت کی صبح تک جتنے انسان پیدا ہوں گے، سارے کے سارے لوگ میدان میں موجود رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بلائے گا، اٹھائے گا، کہے گا دیکھو یہ ہیں حضرت، انہوں نے ہمارے ایک بندے کی چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے 50,000 آدمیوں کے بیچ میں ذلیل کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا ان کی غلطیاں آپ کو معلوم ہیں؟ پھر ان کی غلطیوں کا پٹارا کھولا جائے گا۔ آپ نے ایک آدمی کو ذلیل کیا، ایک آدمی کو رسوا کیا 10، 20، 50 ہزار آدمیوں کے بیچ میں، لیکن آپ کو معلوم نہیں ہے کہ قیامت کے دن آپ کی رسوائی کتنی خطرناک ہوگی۔ سارے لوگوں کے سامنے آپ کی غلطیاں بتائی جائیں گی، ایک آدمی بھی غیر حاضر نہیں ہوگا۔ آپ کی رسوائی کتنی بڑی رسوائی ہوگی۔ اگر اس رسوائی سے بچنا چاہتے ہیں، جاسوسی بند کریں، دوسروں کی کمزوریاں پتہ لگانا بند کریں۔ ہر انسان کمزور ہے، ہمارے اندر غلطیاں ہیں، ہم اس بات کو مانتے ہیں۔ آپ کے اندر بھی غلطیاں ہیں، آپ بھی اس بات کو مانیں۔ جب ہم جانتے ہیں کہ ہمارے اندر بھی غلطیاں ہیں اور آپ کے اندر بھی غلطیاں ہیں، آپ ہماری غلطیاں بتائیں، ہم آپ کی غلطیاں بتائیں، اصلاح کبھی نہیں ہو سکتی ہے۔ ہم آپ کی غلطیوں کو بھلا دیں، آپ ہماری غلطیوں کو بھلا دیں، گاڑی آگے چلے گی۔ آپ ہماری غلطیاں بتائیں گے، ہم آپ کی غلطیاں بتائیں گے،
تو میرے بھائیوں، یہ وہ بنیادی غلطی ہے جس کی بنیاد پر مسلم معاشرہ تباہ و برباد ہو رہا ہے۔ تو جب انسان کیا کرتا ہے؟ بدگمانی کرتا ہے پہلے، اور جب بدگمانی کر لیتا ہے دوسرے نمبر پہ اس کو کیا ضرورت پڑتی ہے؟ جاسوسی کرنے کی، کمزوری پتہ لگانے کی، اور جب کمزوری پتہ لگ گئی تو اس کے بعد تیسرے نمبر پہ کیا کرتا ہے؟ غیبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ترتیب کے ساتھ بتایا، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو زیادہ گمان کرنے سے بچو، ان بعض الظن اثم، بعض گمان گناہ ہے، ولا تجسسوا، اور جاسوسی نہ کرو، ولا یغتب بعضکم بعضا، اور کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ ترتیب کے ساتھ، پہلے بدگمانی، اس کے بعد جاسوسی، تیسرے نمبر پہ غیبت۔ کمزوری معلوم ہو گئی، غیبت شروع ہو گئی۔ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ یہ غیبت ہے کیا؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم اپنے بھائی کی کوئی کمزوری کسی کے سامنے بتا رہے ہو، اور اگر اس کو معلوم ہو جائے تو تکلیف ہوگی۔ اپنے بھائی کی کوئی کمزوری کسی دوسرے کے سامنے بتا رہے ہو، اور اس کو معلوم ہو گیا کہ فلاں آدمی نے میرے بارے میں ایسی بات کہی ہے نا، اس کو تکلیف ہوگی۔ اگر اس کو تکلیف ہوتی ہے اس بات سے تو یہ غیبت ہے۔ صحابہ کرام کہا، اللہ کے رسول اگر وہ خامی اس کے اندر ہے تو، وہ برائی اس کے اندر ہے تو؟ کہا برائی ہے تبھی تو غیبت ہے، اور برائی نہیں ہے تو تہمت ہو گیا۔ تو کسی کے اندر اگر کوئی برائی ہے بھی تو دوسروں کو نہیں بتانا چاہیے۔ اگر ہمارے اندر کوئی برائی ہے اور آپ کسی دوسرے کو بتائیں گے تو ہمیں کچھ فائدہ ہوگا؟ کیا فائدہ ہوگا؟ ہماری اصلاح ہوگی؟ ارے بھئی ہمارے اندر اگر کوئی برائی ہے، ہماری اصلاح آپ چاہتے ہیں تو ہم سے کہیں۔ ہماری برائی اگر دوسروں سے بتائیں گے تو فائدہ کیا ہوگا؟ آج لوگ کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کے منہ پر تعریف کرتے ہیں اور پیچھے کیا کرتے ہیں؟ غیبت کرتے ہیں، الٹا۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ منہ پر برائی بیان کر دیتے، آج میرے بارے میں ایسا ایسا سنا گیا ہے، اس کی اصلاح کر لیں، مسئلہ کیا بھی برا مت سمجھو، اچھی بات ہے۔ تو برائی جو منہ پر کہنی چاہیے، کمزوری، اس کو لوگ کیا کہتے ہیں؟ پیچھے جا کے بیان کرتے ہیں۔ تعریف جو پیچھے کرنی چاہیے، نہیں بھئی ان کے بارے میں کیا بھی غلط میں سن نہیں سکتا، انہیں بہت اچھے آدمی، پیچھے تعریف کرنا۔ تعریف منہ پہ کرتا ہے، برائی پیچھے کرتا ہے۔ یہ غلطی ہے کہ نہیں ہمارے اندر؟ اس کی اصلاح کرو، اس کی اصلاح کرو۔ یہ چاپلوسی کی بات ہو گئی، منہ پہ تعریف کرنا، پیچھے برائی بیان کرنا۔ ہمارے مسلمان بھائیوں کے اندر یہ برائی پائی جاتی ہے۔ غیبت، کسی کی برائی پیٹھ پیچھے دوسروں کے سامنے بیان کرنا، جس سے لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ یہ آدمی برا ہے اور مقصد ہے اس کو ذلیل کرنا۔ ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ اسی سے ملتا جلتا چغلی ہے۔ چغلی کسے کہتے ہیں؟ ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر۔ اللہ کا رسول نے فرمایا، لا يدخل الجنت قطات، لا يدخل الجنت نمام، چغل خوری کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ چغل خوری کیا کرتا ہے؟ اس کی چائے پیتا تو اس کی برائی، اس کی چائے پیتا تو اس کی برائی۔ چغل خوری کرنے سے صرف چائے ملے گی خالی، بس ایک چائے کے لیے انسان اپنا ایمان عقیدہ خراب کرتا ہے۔ ہمارے اندر یہ غلطی ہے، ہم مانیں، اس کو ماننا پڑے گا، توبہ کریں، اللہ سے روئیں، گڑ گڑائیں۔ کیا ملے گا چغلی کر کے؟ اس کی برائی اس کی برائی کر کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے سے گزر رہے تھے، دو قبر والے تھے، دونوں کو عذاب ہو رہا تھا، معلوم ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک ٹہنی لاؤ، ٹہنی کو دو حصوں میں توڑا، اس کے اوپر ڈال دیا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، ان دونوں قبر والوں کو جو عذاب ہو رہا ہے کسی بڑے معاملے کو لے کر نہیں ہو رہا ہے۔ ایک آدمی جو تھا یہ چغلی کیا کرتا تھا، اور دوسرا آدمی جو تھا وہ پیشاب کے چھینٹے سے نہیں بچتا تھا۔ چغلی کرنے کی وجہ سے اس کے قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ ہم کو بھی مرنا ہے کہ نہیں؟ قبر میں جانا ہے کہ نہیں؟ چغلی کریں گے تو قبر میں پتہ چلے گا۔
پیشاب کے چھینٹے سے نہیں بچیں گے، قبر میں پتہ چلے گا۔ غلطیاں یہاں کرو گے، سزا وہاں ملے گی۔ میرے بھائیوں سدھر جاؤ، توبہ کرو اللہ کے سامنے، رو گڑگڑاؤ۔ مقصد یہی ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں۔ ہمیں کسی کو برا کہہ کر کے کوئی فائدہ نہیں ہے حاصل ہونے والا، کسی کو برا کہہ کر کے ہم کو کچھ نہیں ملنے والا ہے۔ ہمیں اپنی برائیاں پتہ لگانی ہے اور اس کی اصلاح کرنی ہے، اور اس پروگرام کا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنی کمزوریاں پتہ لگائیں اور اس کی اصلاح کریں۔ تو غیبت اور چغلی یہ بڑی خطرناک چیز ہے، انسان کو ان چیزوں سے دور ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی تھی صفیہ، ایک بیوی تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صفیہ جو تھی تھوڑا پستہ خط تھی، ناٹی جس کو کہتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صفیہ کی نقل اتاری کہ وہ تو ایسی ہیں، ناٹی چھوٹی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے بڑی محبت کرتے تھے، بڑی محبت کرتے تھے، اور عائشہ کی تعریف میں بہت ساری حدیثیں ہیں۔ لیکن جب حضرت عائشہ نے صفیہ کی نقل اتاری، ان کی غلطی کو ایکٹنگ کر کے پیش کیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ تم نے ایسی غلطی کی ہے کہ اگر تمہارے اس معاملے کو، تمہارے اس عمل کو دریا میں ڈال دیا جائے، اس کا بھی پانی بدمزہ ہو جائے گا، اس کا بھی رنگ بدل جائے گا۔ ہم لوگوں کی ایکٹنگ کرتے ہیں، سمجھتے ہیں ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں، لوگوں کو برا بھلا کہتے ہیں، لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی حدیث میں آگے، اگر مجھے کوئی آدمی اتنا دے اور کہے کہ فلاں آدمی کی ایکٹنگ کرو تو میں نہیں کر سکتا ہوں۔ آج لوگ لولوں کی ایکٹنگ کرتے ہیں، لنگڑوں کی ایکٹنگ کرتے ہیں، اندھوں کی ایکٹنگ کرتے ہیں، ہکلانے والوں کی ایکٹنگ کرتے ہیں، آپ ان کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ ایک آدمی اگر لولا ہے تو کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے بنایا ہے۔ آپ اللہ کا مذاق اڑا رہے ہیں، اللہ کی تخلیق کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ ایک آدمی اندھا ہے، اللہ نے اندھا بنایا ہے، آپ اس اندھے کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اللہ نہ کرے آپ خود اندھے ہو جائیں۔ ایک آدمی کا دماغی توازن کھو گیا ہے، کمزور ہو گیا ہے، بیٹیرا اس کا دماغ کام نہیں کرتا ہے، تھوڑا پاگل ہے، آپ اس کی ایکٹنگ کرتے ہیں، آپ اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا کہ وہ آدمی پاگل کیوں ہوا ہے؟ کس نے پاگل کیا ہے؟ آپ اللہ کی تخلیق کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اللہ کی تخلیق کا مذاق اڑانے والوں کو اللہ معاف کرے گا۔ میرے بھائیو ڈرو اللہ سے، کبھی کسی کا مذاق نہ اڑاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے وہ تم سے بہتر ہوں۔ لولا لنگڑا ہے لیکن اس کا دل صحیح ہے، اندھا ہے لیکن اس کا دل صحیح ہے، اس کے اندر تقویٰ اور پرہیزگاری ہے۔ دوسروں کے معاملات کو لے کر کے اس کی ایکٹنگ کرنا، ان کی نقل اتارنا، یہ صحیح نہیں ہے میرے بھائی۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کوئی بعض کی غیبت نہ کرے۔ اگر کوئی آدمی کسی کی غیبت کرتا ہے تو اس کا انجام بہت برا ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، تم میں سے کوئی شخص اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے گا؟ انسان کا گوشت کھانا حرام ہے، کوئی انسان کا گوشت کھاتا ہے؟ نہیں۔ وہ انسان اگر مسلمان ہے تو تب تو اور خطرناک ہو گیا۔ انسان بھی ہے، مسلمان بھی ہے، ہمارا بھائی بھی ہے، تو کتنے ہو گئے؟ 3 حقوق ہو گئے۔ انسان کا گوشت تو کھانا ہی نہیں چاہیے، وہ انسان بھی ہے، مسلمان بھی ہے، ہمارا بھائی بھی ہے، یہ تین رشتے ہیں ہمارے اس کے ساتھ، انسان ہے، مسلمان ہے، بھائی ہے، یہ 3 رشتے ہمارے اس کے ساتھ ہیں۔ اور اگر کوئی آدمی اس کی غیبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ میتن، مرا ہوا ہے، 4 ہو گئے، انسان بھی ہے، مسلمان بھی ہے، بھائی بھی ہے اور مرا ہوا ہے، اس کا گوشت کوئی کھائے گا؟ کھا رہے ہیں لوگ، کھا رہے ہیں۔
احساس نہیں ہو رہا ہے، ضمیر مر گیا ہے۔ جہاں بھی 4 آدمی بیٹھتے ہیں دوسروں کی غیبت، جہاں بھی 4 آدمی بیٹھتے ہیں دوسروں کی برائی۔ ارے یہ برائی تو عورتوں میں پائی جاتی تھی، اب تو مردوں میں بھی یہ برائی آ گئی ہے، جاہلوں میں نہیں عالموں میں یہ برائی آ گئی ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے میرے بھائیو۔ جہاں بھی 4 آدمی بیٹھتے ہیں وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے۔ ارے بھئی ہم کیسے ہیں؟ ہم اپنے بارے میں سوچیں۔ دوسروں کی برائیاں بیان کرنا، دوسروں کی غیبت کرنا، اپنے بارے میں کبھی ہم سوچا کریں۔ اگر ہمارے سامنے کسی کی برائی بیان کی جاتی ہے، کسی کی غیبت بیان کی جاتی ہے، ہم بہت شوق سے سنتے ہیں۔ کیوں؟ فلاں آدمی فلاں کی برائی بیان کر رہا ہے۔ میں آپ کو ایک پوائنٹ بتاتا ہوں۔ ایک آدمی اگر آ کر کے آپ کے سامنے کسی کی برائی بیان کرتا ہے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کی برائی بھی وہ دوسروں کے سامنے جا کے بیان کرتا ہے۔ کیوں؟ یہ اس کی فطرت ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں اگر کوئی آدمی آپ کی برائی آ کر کے میرے پاس بتائے گا تو میں فوراً سمجھ جاتا ہوں کہ میری برائی بھی جا کے آپ کو بتاتا ہوگا۔ یہ انسان کی فطرت ہے۔ یہ غیبت کرنے والے، چغلی کرنے والے، ادھر کی بات ادھر کرنے والے، ان کا کام ہی یہی ہے، ادھر کی بات ادھر کرنا، ادھر کی بات ادھر کرنا۔ جب بھی کوئی آدمی آپ کے سامنے کسی کی برائی بیان کرے تو آپ فوراً سمجھ لیں کہ یہ آدمی برابر نہیں ہے، یہ ہماری برائی دوسروں کے سامنے بھی بیان کرتا ہوگا۔ یہ پوائنٹ آپ ہمیشہ یاد رکھیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کیا تم اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاؤ گے؟ گویا کہ کسی مسلمان کی غیبت کرنا اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ کتنا بھیانک جرم ہے۔ انسان ہے، مسلمان ہے، مرا ہوا بھائی ہے، کوئی گوشت کھائے گا؟ لیکن کھا رہے ہیں لوگ، احساس ہی نہیں ہو رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے ناخن یہ جو ہیں یہ تانبے کے ہیں، اور ان تانبے کے ناخن سے وہ اپنے چہرے کو نوچ رہے ہیں، اپنے بدن کو نوچ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، بدن میں سب سے خوبصورت اس کا چہرہ ہوتا ہے۔ انسان اپنے چہرے کی خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے کیا کیا کرتا ہے؟ نہاتا ہے، پوچھتا ہے، کوئی پھوڑا پھنسی ہو گیا اس کا علاج کراتا ہے، آئنمنٹ لیتا ہے، دوا کھاتا ہے، کریم لگاتا ہے، کرتا ہے کہ نہیں؟ بدن میں کہیں دوسری جگہ ہو جائے گا چلے گا، چہرے پر داغ دھبا نہیں آنا۔ ہر چاہتا ہے کہ نہیں؟ عورتیں تو ماشاءاللہ اور زیادہ، ہر آدمی چاہتا، مرد ہو یا عورت، ہر آدمی چاہتا ہے کہ اس کے چہرے پر کوئی داغ دھبا، کوئی پھوڑا پھنسی نہیں ہونا چاہیے۔ ایک آدمی جو اپنے چہرے کی اس قدر حفاظت کرتا ہے کہ اس کے چہرے پر کوئی داغ دھبا ہو جائے تو اس کو ختم کرنے کے لیے مختلف قسم کے آئنمنٹ استعمال کرتا ہے، دوائیں استعمال کرتا ہے، لیکن وہی انسان اگر اپنے ہی ناخن سے اپنے چہرے کو خراب کرے، وہی انسان اگر اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے چہرے کو بگاڑ لے تو کیا کرے گا؟ یہی مثال دی اللہ کے نبی نے، کہا میں نے دیکھا معراج کی رات میں کچھ لوگوں کے ناخن تانبے کے ہیں اور بڑے بڑے ہیں، لوگ اپنے چہرے کو نوچ رہے ہیں، اپنے جسم کو نوچ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جبریل بتاؤ یہ کون لوگ ہیں، ان کو اتنی سخت سزا دی جا رہی ہے؟ کہا اللہ کے رسول یہ غیبت کرنے والے ہیں، دوسروں کی برائیاں بیان کرنے والے ہیں۔ برائی ہم دوسروں کی کرتے ہیں، نقصان کس کا ہوتا ہے؟ ہمارا ہوتا ہے۔ کوئی بھی غیبت اور چغلی کرنے والا یہ نہ سوچے کہ میں بہت اچھا کام کر رہا ہوں۔ غیبت اور چغلی کرنے سے انسان کا اپنا نقصان ہوتا ہے، اپنے چہرے کو بگاڑتا ہے، اپنا امیج خراب کرتا ہے۔ اور آپ دیکھ لیں غیبت اور چغلی کرنے والوں کو کہیں عزت نہیں ملتی ہے، کہیں نہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے وقتی طور پر اس کو ایک آدھ چائے مل جائے گی، بسکٹ وغیرہ مل جائے گا شروع میں، لیکن جب لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ اس کی فطرت ہے غیبت کرنا، لوگ اس سے نفرت کریں گے، نفرت کریں گے۔ کوئی بھی آدمی اس کو اپنے پاس بیٹھانا گوارا نہیں کرے گا۔ تو ایک آدمی غیبت کرتا ہے وہ تو غلط ہے ہی، لیکن ہماری بھی کمزوری، ہم سنتے ہیں۔ انہیں غیبت کرتا کیوں ہے؟ ہم سنتے ہیں۔
اگر ہم سنتے نہیں تو انہیں غیبت نہیں کرتا۔ آپ کے پاس کوئی آ کر کے کہے بھئی فلاں آدمی ایسا ایسا ہے، تمہیں کیسے معلوم؟ پھر مجھ سے کیوں کہہ رہے ہو؟ ایک آدمی اچھا ہے برا، مجھ سے کہنے کا کیا مطلب؟ اگر آپ نے ایک بار اس کو ڈانٹ دیا، پوری زندگی آپ کے سامنے کسی کی برائی کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو معلوم ہو گیا، آپ کی مینٹالٹی، آپ کی ذہنیت، کہ یہ آدمی کسی کی برائی نہیں سننا چاہتا۔ ایک بار ہم اس کو ہاں تو اور کیا کہہ رہا تھا، ہاں تو اور کیا کہہ رہا تھا، ہم پوچھ کر کے اس کی ہمت بڑھاتے ہیں۔ ایک بار ہم نے خوب سنا، اب وہ روز سنا رہا ہے۔ اور ایک بار ہم نے اس کو ڈانٹ دیا ہوتا، خبردار میرے سامنے کسی کی برائی نہیں کرنا، جب تک وہ زندہ رہے گا آپ کے سامنے کسی کی برائی نہیں کرے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ غیبت کرنے والا، غیبت سننے والا دونوں برابر کے ذمہ دار ہیں۔ آپ لوگ یہ مت خوش ہوں کہ ہم غیبت نہیں کرتے ہیں، خالی سنتے ہیں، سننے والے کو بھی اتنا ہی گناہ ملے گا۔ کیوں؟ دونوں برابر کے شریک ہیں۔ اگر آپ کے سامنے کسی کی برائی بیان کی جاتی ہے، کسی کی غیبت کی جاتی ہے، تو آپ کریں کیا؟ آپ اس کی نیکیاں بیان کرنا شروع کر دیں۔ آپ اس کی نیکیاں بیان شروع کر دیں۔ ایک آدمی نے آپ سے آ کر کے کہا، آپ نے سنا ہے، میں نے سنا ہے کہ زید شراب پیتا ہے۔ اس نے آ کر کے کہا، آپ کیا کہیں گے؟ میں تو جانتا ہوں زید نماز پڑھتا ہے، میں تو جانتا ہوں زید روزہ رکھتا ہے، میں تو جانتا ہوں زید کے ہمارے بہت اچھے تعلقات ہیں۔ وہ کیا ہوگا؟ خاموش ہو کے چلا جائے گا، منہ بنا کے چلا جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، جب کوئی آپ کے سامنے کسی کی غیبت کرے تو آپ اس کی اچھائی بیان کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے موقع پر جب حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جنگ میں پیچھے رہ گئے تھے، ان کا اپنا ایک معاملہ ہے، بہت لمبا واقعہ ہے، یہ مختصر سا وقت اس بات کا متحمل نہیں ہے کہ تمام پہلوؤں پر گفتگو کی جائے، لیکن جو بھی بات ہوگی بس اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے دیا تو بس۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پیچھے رہ گئے تھے، تو بہت دور جانے کے بعد جب غزوہ تبوک کے موقع پر، تبوک کے مقام پر پہنچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں کہ اس زمانے میں اٹینڈنس وغیرہ نہیں تھا حاضری کے لیے، رجسٹر، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک آدمی کو یاد رکھتے تھے۔ یہ آپ کی ذہنیت تھی، یہ آپ کا کمال تھا۔ اور میرے خیال سے جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کا یہی حال ہوتا ہے۔ ایک امام کے پیچھے کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں؟ 100، 200، 500 آدمی نماز پڑھتے ہیں، لیکن اگر کوئی مصلی، کوئی نمازی 2-3 دن نہیں آیا تو کتنی بھی پبلک ہو، امام کو معلوم رہتا ہے فلاں آدمی 2-3 روز سے نہیں آ رہا ہے۔ یہ اچھے امام کی پہچان ہے، یہ اچھے انسان کی پہچان ہے کہ اپنے لوگوں کو یاد رکھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے مقام پر پہنچ گئے تو آپ نے ایک ایک آدمی کو گننا شروع کیا، فلاں کہاں ہے، فلاں کہاں ہے، فلاں کہاں ہے۔ وہاں جا کر کے اللہ کے رسول نے کس کو یاد کیا؟ کعب بن مالک کو۔ تو کعب بن مالک کا جب نام آیا تو ایک شخص کھڑا ہوا اور کہا کہ اللہ کے رسول اب کہاں کعب بن مالک آپ کے ساتھ آئیں گے۔ مطلب اس کا انداز جو تھا، اس کا لب و لہجہ جو تھا ذرا تمسخرانہ تھا۔ کہا کیا کعب بن مالک کی بات کرتے ہیں، ان کو تو ماشاءاللہ بہت دولت مل گئی ہے، ہمیشہ اپنے دونوں بغلوں کو جھانکتے رہتے ہیں۔ اس نے برائی بیان کی، غیبت کیا، فوراً دوسرے صحابی کھڑے ہو گئے، کہا اللہ کی قسم آپ غلط کہہ رہے ہیں، کعب کے اندر صرف خیر ہی خیر ہے، کعب ایسا کام کبھی نہیں کر سکتے، ان کی مجبوری ہوگی کبھی نہیں آ سکے، یہ الگ ایک مسئلہ ہے، لیکن جو تم نے برائی بیان کی، جو تم نے ان کی صفت بیان کی، یہ بالکل غلط ہے۔ میرے بھائیوں، جب بھی آپ کی مجلس میں، جب بھی آپ کے سامنے کسی کی برائی بیان کی جائے، آپ اس کو ڈانٹ دیں، کبھی آپ کے سامنے کوئی برائی نہیں کرے گا۔ لیکن کمزوری ہماری ہے، کمزوری ہماری ہے، ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے، ہم سوچتے ہیں اس کو ڈانٹ دیں گے تو ہم سے ناراض ہو جائے گا۔ ارے ناراض ہو جائے گا کیا؟ تو روزی بند ہو جائے گی، کھانا نہیں ملے گا۔ ڈنکے کی چوٹ پر بولو بھائی، حق بات بولو، انشاءاللہ اور عزت میں اضافہ ہوگا۔ وہی آدمی وقتی طور پر ناراض ہو جائے گا، لیکن بعد میں سمجھے گا کہ یہ آدمی بہت صحیح ہے، اسی سے دوستی کرنی چاہیے۔ ہم نے دیکھا ہے، تجربہ کیا ہے، جب بھی ڈنکے کی چوٹ پر حق بات بولی جاتی ہے، پہلے لوگوں کو ذرا تکلیف ہوتی ہے۔ کیوں؟ میٹھی میٹھی باتیں سن کر کے عادت رہتی ہے ان کی، اور جب کڑوی کڑوی باتیں سنتے ہیں بہت تکلیف ہوتی ہے، ذرا تل ملاتے ہیں، ذرا بغاوت کرتے ہیں، لیکن تھوڑی دنوں کے بعد دھیرے 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 ان کو ایسا مجھ سب صحیح کہہ رہے ہیں، انہوں صحیح بولے، ہمارے سمجھنے میں غلطی ہو گئی، انہوں ہمارے دوست ہو جاتے ہیں۔
آپ حق بات بولنے کی عادت ڈالیں، انشاءاللہ جو آپ کے مخالف ہیں وہ بھی آپ کے موافق ہو جائیں گے۔ اللہ پر بھروسہ رکھیں میرے بھائیوں۔ تو یہ کمزوریاں ہیں ہمارے اندر، بدگمانی، جاسوسی، غیبت، چغلی، ان تمام چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ان برائیوں سے بچنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ ہمیں ایک بنائے، نیک بنائے، رمضان المبارک کے مہینے سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اے اللہ ہم نے جو نمازیں پڑھی ہیں، جو روزے رکھے ہیں، جو صدقات و خیرات کیے ہیں، اے اللہ تو ان کو قبول فرما لے۔ اے اللہ جب تک ہم کو دنیا میں رکھ، اسلام پر قائم رکھ، خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين آمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔